حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی حسین لڑکی نے شہوت سے مجبور ہو کر ایک غلام سے کئی بار ہم بستری کی، مگر جب حاملہ ہوئی تو الزام ایک نہایت شریف نیک صحابہ پر لگا دیا۔ پھر لوگ اس صحابی کو گلا کاٹ ہی رہے تھے کہ یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو فوراً تشریف لائے اور اس عورت کو کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، تو عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچانک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے عہد میں امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے وداع ہونے لگے تو اس کی سفارش کر کے حوالہ کر دیا گیا تھا۔ قافلے والے حتیٰ المکان ان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھے میں بلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدائے تعالیٰ عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھونپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعض ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبر مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ ایک روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی تھی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کے مسئلے میں؟ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا؟ فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہیں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور گاڑے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کے نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔
جناب امیر نے فرمایا میں یہ بات نہیں پوچھتا، بتا تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں کیوں کیسے پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وسیع غیر المرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگ اس کی طرف ملتفت اس سے کے مارے اپنے نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس کا غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ نیم عصا کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے اشارہ فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دیکھ کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دست مبارک اپنی آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جان آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ خدائے تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔ ناظرین، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسے سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ مسند بازار ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما
اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ مسند احمد نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتہ ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسلسل غربت، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ شعب الایمان میں زنا سے چہرے پہ بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فرقہ فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر، فاقی اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کا غلبہ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسنے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے۔
اس لیے حرکتیں ایسی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے پاس سے گزرے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا ہے جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا ایسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں درمیان بیوی رات بھر جھگڑا کر رہے تھے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا، دیکھ، میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کہ تو زنا کاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیرے ماں باپ اس حمل کو چھپاتی رہیں۔ جب دروازہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئیں اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھی تھی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔